لیلۃ القدر میں کون سی مسنون عبادات ہمیں کرنی چاہیے ان سے ہم نے جانا ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ آج ہم مزید ایکسپلور کریں کہ اور کون کون سے طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی عبادات کو افضل بنا سکتے ہیں۔ مفتی زبیر صاحب، سب سے بڑا سوال کہ شب قدر کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے آپ ہمیں بتاتے ہی رہے ہیں ابھی تک، مزید بتائیے گا کہ یہ مقدس رات جو ہے اس کو مزید بہتر طریقے سے کس طرح سے گزارا جا سکتا ہے، کیا آپ عملی مشورے دیں گے آج کے لیے؟ اللہ رب العزت نے سورہ قدر پوری کی پوری ایک قرآنی صورت شب قدر کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کرنے کے لیے نازل فرمائی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر شب قدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کیا جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور پھر اگلے تیسری آیت تیسرے جملے کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی غیر معمولی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ یہ ایک ایسی فضیلت ہے کہ انسان کتنی ہی کوشش کرتا اور کتنا ہی عبادت کے اندر، تبلیغ میں، جہاد میں، حج کے لیے، عمرے کے لیے، ذکر و تلاوت اور تراویح کے اندر، روزے رکھنے میں کتنی ہی محنت، جستجو اور ذوق و شوق سے کام لے لیتا، مگر یہ والی فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی جو اللہ رب العزت نے سورہ قدر آیت نمبر 3 کے اندر بیان فرمائی کہ یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ بڑی فضیلت والی رات ہے، لیکن ایک گمان ہے، ایک خیال ہے، ایک سوال ہے، ایک ڈر ہے، ایک ڈر بھی ہے۔ کون سے ایسے گناہ ہیں، یا اگر کوئی ایسے گناہ ہیں کہ اس رات میں بھی معافی ان کی شاید نہ مل پائے؟ سب سے پہلے حدیث کے اندر آتا ہے شب قدر میں بھی جس آدمی کی بخشش نہیں وہ جو شراب کا عادی ہوتا ہے، اللہ بچائے، جو شراب پینے والا، شراب کا عادی، ایک تو اس کی بخشش شب قدر میں نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر والدین کا نافرمان، والدین کے نافرمان کی شب قدر کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی۔ لہذا میں اپنے نوجوان بھائیوں سے، بہنوں سے یہ درخواست کروں گا، اپنے والدین کو منائیں، عید کے دن نہیں، اس سے پہلے منائیں، تاکہ کم از کم بخشش کا کوئی سامان ہو سکے، شب قدر میں ہم محروم نہ رہے۔ تیسرا، رشتے ناتے توڑنے والا، قطع تعلق کرنے والا، صلہ رحمی نہ کرنے والا، رشتے توڑنے والا، فلانے سے رشتہ ختم، فلانے سے تعلق ختم، فلانے سے بات چیت ختم، فلانے سے کٹ آف کر دیا، یہ شخص بھی شب قدر والے دن محروم رہتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ مفتی صاحب، ان دا اینڈ یہ بھی بتا دیجئے میں کس طرح سے، یا جتنے بھی دیکھنے والے ہیں وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی قرب الہی، اللہ کا محبوب بندہ جو ہے بننے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ صرف کوشش نہ ہو بلکہ اس میں مؤثر بھی ثابت ہو ہماری وہ کوشش، اس کے لیے کچھ بتائیے پلیز۔ شب قدر کے اندر جو عبادات کے سلسلے میں معاملہ ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ انسان اس بات پر غور کرے کہ میں نے کوئی فرض تو نہیں چھوڑا ہوا۔ اگر رمضان میں میری کوئی فرض نمازیں رہ گئی ہیں تو اس رات میں اپنی فرض نمازوں کو پہلے ادا کرے، یا پچھلی زندگی کے اندر فرض نمازیں رہ گئی ہیں تو ان کو ادا کرے۔ وجہ اس کی یہ کہ اگر آپ نفل پڑھتے تو نفل نماز کا قبر کے اندر سوال نہیں ہوگا، اجر و ثواب یقیناً ہے، یقیناً بہت بڑا درجہ ہے، اس کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا عظیم ثواب ہے، لیکن جس چیز کا سوال ہے، جس کا مواخذہ ہوگا، جس کی پوچھ ہے، جس کا محاسبہ کیا جائے گا، وہ ہے فرض نماز۔ تو اگر فرض نماز چھوڑی ہوئی ہے تو کم از کم شب قدر کے اندر اپنے فرض نمازیں ادا کریں۔ فرض نمازیں ہی پوری کر لینا جو ہم سے غلطی سے یا پھر ہم چھوڑتے آئے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس سے ہی اللہ معاف کرے، اس سے ہی ہم کافی حد تک جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے یہ کہنے کے قابل ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اچھا، جنید جمشید صاحب کی ایک نعت تھی، مفتی صاحب تھینک یو سو مچ۔ مفتی صاحب تھینک یو سو مچ، مجھے میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، کیا خوبصورت بات کی تھی، اور ہم نے وہ بدلتا ہوا مجسم ان کو دیکھا بھی، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی ایسا میٹامورفوسس جو ہے نا وہ لے کر آئے کہ ہم بھی بدل سکیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں۔